ایک بات سمجھیے گا، کوئی بھی بچہ جو ہے نا، بچہ وہ آپ کو رسپانس تعلق کی وجہ سے دے گا، اس وجہ سے نہیں دے گا کہ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی رسپانس اس سے چاہیے، ہم سمجھانے کی کوشش کر کے ہم چاہتے ہیں اس کو سمجھا دیں تو رسپانس آئے گا، سمجھانے کی کوشش نہیں کریں، تعلق بنائیں۔ تعلق کو ترسا ہوا بچہ، نہ ماں اس کو وہ پیار دیتی ہے، نہ باپ اس کو گلے لگاتا ہے۔ اماں جان، بچہ گھر آتا ہے تو پوچھتا ہے تم کاپی دکھاؤ کتنا کیا ہے اور کیسا کیا ہے۔ اماں جان کاپی کھول کے بس یہ دیکھتی، اتنا سا کیا ہے، اتنا برا کیا ہے، کتنا کیا ہے اور کیسا کیا ہے، یہ کاپی کھول کے دیکھتی ہے۔ ابو جان تو دیکھتے ہی نہیں ہے، ان سے تو یہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں یہ اسکول آ جاتا ہے۔ جو مسائل آپ کے بچے میں گھر نے پیدا کیے ہیں اس میں گھر والوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ دوسرا، آپ کا معاملہ یہ ہے، اگر آپ اس بچے کی پسندیدہ انسان بن جائیں تو یہ وہ کرے گا جو آپ چاہ رہی ہیں۔ سب سے آسانی سے تعلق اس بچے کے ساتھ بن سکتا ہے جو تعلق کو پہلے سے ترسا ہوا ہے، اس میں تعلق کی بھوک موجود ہے۔ وہ بچی، نہ اس کی ماں نہ اس کے باپ کوئی اس کو پیار نہیں کرتے، کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتے، سب اس کو سختی کرتے رہتے ہیں۔ وہ بچی اگر میرے پاس آئے گی اور میں اس کو صرف ایک دفعہ اچھی طرح سے میں اس کو کہوں گا بیٹا، کوئی اچھے انداز سے میں اس سے بات کروں گا، اسے لگے گا یہ جو انکل ہیں یہ ان سے کوئی خوف نہیں ہے، یہ مجھے زبردستی نہیں کر رہا ہے، اور میں اگر پڑھائی نہیں بھی کر رہی تو یہ مجھ سے ناراض نہیں ہو رہے، تو یہ میرا اور اس کا تعلق بنے گا۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور ایک دفعہ جب تعلق بنے گا انشاءاللہ تو پھر وہ ایک بات اور بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سنا؟ اگر میں اپنے بچوں کا دوست بن جاؤں اور میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں تو یہ کس کے دین پر ہوں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں مجھ سے لینا شروع کریں گے، تو یہ والی چیز، وہ بچہ بھی جو نہیں کر رہا کام، اس بچے کو آپ اتنا ہی اون کریں اور اس سے تعلق بنائیں، انشاءاللہ تعالی یہ کام ہوگا۔ ہمارے فیشل ایکسپریشنز چینج نہیں ہونے چاہیے اس بچے کو دیکھ کر جو بات نہیں مان رہا، جو فالو نہیں کر رہا۔ ہم حکمت سے اور محبت سے اس بچے کو انوالو کریں، تب یہ کام ہوگا۔ تھوڑا سا اس کے لیے تحمل چاہیے، تھوڑی سی اس کے لیے۔ اب دیکھیں نا، آپ امیجن کریں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں قریب 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور ایسا کئی بار ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی کام کہا اور میں اپنے کھیل میں لگ گیا اور میں بھول گیا کیا کام ہے، اور میں نے وہ کام نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مجھے دیکھا اور مجھے کچھ بھی نہیں کہا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو بگڑ جانا چاہیے تھا، وہ بگڑ جاتے، خرابی کی طرف چلے جاتے، میری بات کیوں نہیں مانی؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ انہوں نے بچہ ہونے کا جو الاؤنس ہے وہ دیا۔ تو دیکھیں ایک بات اور سمجھ لیں، نماز کے معاملے میں سختی کی کم سے کم عمر کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں 10 سال کو ڈسکرائب نہ کیا ہوتا تو ہمیں آزادی تھی کہ ہم 4 سال کی عمر میں نماز میں سختی شروع کر دیں۔ چونکہ حدیث میں 10 کا لفظ آ گیا، 10 ایئرس اسپیسیفائی ہو گیا، لہٰذا کیا اب ہم 10 سال سے پہلے سختی کر سکتے ہیں؟ کیا نماز کے معاملے میں 10 سال سے پہلے سختی کرنا جائز ہے؟ نماز کے معاملے میں بھی جائز نہیں ہے، تو بابا بلیک شیپ کے اوپر سختی کیوں کر رہا ہے؟ سورہ فاتحہ تجوید سے نہیں پڑھ رہا، اس پہ سختی جائز نہیں ہے، یعنی وہ بھی بعد میں اسی کا حصہ ہے نا، نماز کا حصہ۔ تو بابا بلیک شیپ تجوید سے نہیں پڑھ رہا، اس کے مخارج صحیح نہیں ہیں، ریلیکس۔ 10 سال سے پہلے تو ہم سختی کر ہی نہیں سکتے، اور سختی بھی نماز کے علاوہ کوئی چیز بتا دیں جو بچے پر اس کی سختی آئی، نماز کے علاوہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا۔ بالغ سے تو مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، بچے سے ہی مطالبہ کیا۔
دوسری ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. ٹھیک ہے؟ کیا ایک حدیث کی انڈرسٹینڈنگ دوسری حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کو کینسل آؤٹ کر سکتی ہے؟ تو اگر بچے پہ سختی نماز کے معاملے میں 10 سال سے اوپر سے پہلے نہیں ہو سکتی، پہلی بات. دوسری بات یہ سختی کی کوئی ایسی شکل جس سے بچے کی عزت نفس مجروح ہو، یہ جائز نہیں. تو سختی کی شکل کیسی ہوگی؟ سختی کی شکل ایسی ہوگی کہ اس کی عزت نفس متاثر نہیں ہو، کیونکہ یہ دوسرا فرمان ہے. یہ بات کہہ دی گئی، مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. اس کا مطلب ہے سختی کی کوئی ایسی شکل جس سے اس کی عزت نفس متاثر ہو رہی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے.